सुनो कुछ लोग मुंह बजाते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कहते हैं हुसैन पाक से मदद मांगते हो। अरे क्यों मांग रहे हो? हुसैन पाक उनके सगे बच्चे, करबला शरीफ में बेटे भी थे, करबला शरीफ में बेटियां भी थी, सगे भतीजे भी थे, अल्लाह अल्लाह भांजे भी थे, भाई अब्बास भी थे, मगर हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। हुसैन पाक अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, जालिमों से, उन यजीदियों से नहीं बचा पाए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। कोई ऐसा जो अपने बच्चों की, सगे बच्चों की मदद ना कर पाए, मौजूद होकर के मदद ना कर पाए, तो 1400 साल के बाद तुम हुसैन का नारा लगाते हो, हुसैन पाक के मदद मांगते हो, हुसैन पाक का सदका मांगते हो। 1400 साल के बाद तो हुसैन हमारी मदद क्या कर पाएंगे? हुसैन पाक हमें क्या बचा पाएंगे? हो सकता किसी के जहन में ये बात आ जाए, कोई ये सवाल कर दे कि हुसैन पाक कैसे बचा पाएंगे, लेकिन प्यारो उनको जवाब ये देना जो मैं जवाब दिए देता हूँ। बोले सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो? हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला में इसलिए नहीं बचाया, हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद करबला में क्यों नहीं की? हुसैन पाक ने अपने बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाया? इसलिए नहीं पिलाया। एक बात बता दो, हुसैन पाक जो करबला गए थे, अपने बच्चों को खाना खिलाने नहीं गए थे, अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं गए थे। हुसैन पाक जो करबला शरीफ गए थे, अपने बच्चों को खाना खिलाने, पानी पिलाने नहीं गए थे, बल्कि मेरा हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके नाना के दीन को बचाने गया था, नाना की शरीयत को बचाने गया था। मेरे नाना ने जो फायदा कर लिया था, उस वायदे को पूरा करने, वफा करने गया था। इसलिए जरा सुनो, हुसैन पाक जब पैदा हुए, फरिश्ता एक मिट्टी लेकर के आ गया, एक शीशी में आकर के मेरे नबी ने बता भी दी कि ये जिस दिन खून बन जाएगी, उसी दिन हुसैन की शहादत हो जाएगी। अब वो फरिश्ता रजिस्टर लेकर के आता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुनो, अगर किसी का बच्चा है, हाई स्कूल का फॉर्म भर दे या इंटर का फॉर्म भर दे, वो क्यों भरता है? इसलिए भरता है ताकि उसे इम्तिहान देना है। उसकी माँ को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा। सारे लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे। माँ कह रही है मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, भाई कह रहे हैं मेरे भाई को कामयाबी दे दे। क्या कोई ये कहता है मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा दे? नहीं नहीं, ऐसे ही नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन है। हजरत जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं अक्का ये आपका नवासा है, इसे करबला में शहीद किया जाएगा, ये दीन को जिंदा करेगा, इस्लाम लड़खड़ाता होगा, उसे कांधा लगाएगा, इसका ऐसा इम्तिहान होगा जो आज तक किसी वली से नहीं हुआ, आज तक किसी शहीद का नहीं हुआ, ऐसा इम्तिहान होगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है, मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा। क्या मेरे नबी को पता नहीं था हुसैन शहीद होंगे? नबी को पता था, अली को भी पता था, फातिमा को भी पता था, हसन को भी पता था, मगर पूरी तारीख पढ़ डालो, हजरत मौजूद, अगर गलत बोलूं तो पकड़ ले ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। पूरी तारीख पढ़ डालो, कभी मेरे नबी ने ये दुआ नहीं की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को जालिमों से बचा दे, शहादत से बचा दे, बल्कि ये दुआ की मौला तू सब्र दे दे और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, फातिमा दुआ कर रही है, अली दुआ कर रहे हैं। फातिमा कह रही है बेटा तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पर थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बेटे के हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बच्चे 6 महीने बच्चे को शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। कहा तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन बोले सब्र करूंगा। और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा। कहा सब्र करूंगा। फिर क्या करोगे? तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले पानी नहीं
नहीं मांगूंगा बल्कि इस्लाम को जिंदा करूंगा, नाना का वायदा पूरा करूंगा। हुसैन इसीलिए करबला में गए थे, अपने बच्चों को इसलिए गए थे, अगर इस्लाम को बच्चों की जरूरत पड़ी तो बच्चे दे दूंगा, जवानों की जरूरत पड़ी जवान दे दूंगा, बूढ़ों की जरूरत पड़ी अब्बास के बाजू दे दूंगा। यही इस्लाम को दुनिया में बता दिया। सुनो, हुसैन वो है जो करबला में पानी मांगने नहीं गया था, करबला में बच्चों को मदद करने नहीं गया था, बल्कि इस्लाम की मदद करने गया था, दीन की मदद करने गया था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे करबला शरीफ में क्यों गए थे? अगर पानी की बारी होती ना तो हजरत गरीब नवाज इमाम हुसैन पाक की 13वीं 14वीं पीढ़ी में है, यहाँ पर भी पानी बंद कर दिया था। बोले पृथ्वीराज ने बंद किया था? नहीं किया था, मगर पावर दिखा दिया और बता दिया। उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारो जो ये कहते हैं कि सैयदजादे पानी के लिए तड़पते रहे, परेशान रहे, उन्होंने अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाया, पानी उनके लिए नहीं आया। इन्होंने बता दिया, दिखा दिया, खुद नहीं गए, पावर दिखाया, खुद नहीं गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया, कहा बेटा जाओ ये प्याला लेकर के चले जाओ और उस पानी से कह देना ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बोलो पानी आया था या नहीं आया था? अब मुझे कह लेने दिया जाए जो हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा 14 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज अगर प्याला बेच के पानी मंगा सकता है तो हुसैन का सगा बेटा करबला में प्यासा शहीद हो सकता था, हजरत अब्बास के बाजू कर सकते थे। क्या सकीना प्यास के मारे तड़प सकती थी? नहीं नहीं, अगर बेटा पानी के लिए एड़ी रगड़ देता तो करबला से पानी निकल आता, मगर दुनिया वालों को दिखा दिया करबला में करामत नहीं दिखाना थी, शहादत पानी थी, इस्लाम बचाना था, अजमेर में इस्लाम फैलाना था, करामत दिखाना है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत अच्छा। और जरा तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इन जालिमों को देखो, इन जालिमों को देखो, नबी के वो शहजादे, नबी के वो बच्चे, अल्लाह अल्लाह जिन पर अगर हम दुरूद ना पढ़े तो हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अत्तहियात के बाद जो पढ़ते हैं आले मुहम्मद कौन है? ये नबी के शहजादे हैं, सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं। मगर सुनो, इन जालिमों को रहम ना आया, हजरत जालिमों को रहम न आया। हुसैन पाक के बच्चे हैं, 6 महीने के लिए सगर है, अल्लाह अल्लाह हुक्म सूख चुका है, कांटे जम गए हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने भतीजे को गोद में लिया और लेकर के हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाती है और आने के बाद कहती है भैया ये 6 महीने का बच्चा, भैया इसने क्या बिगाड़ा है? मगर जालिमों ने इनको भी प्यासा रखा है, भैया इसे लेकर के जाओ, हो सकता जालिमों को रहम आ जाए। कहा बहन, कहा बहन हम तो आज जामे शहादत पीने आए हैं। अल्लाह अल्लाह, अली असगर को गोद में लिया और लेने के बाद ऐसे बच्चे को लिटाला और लिटाने के बाद चल देते हैं, लेकिन जालिमों को रहम नहीं आया। एक जालिम ने जब तीर चलाया, हजरत अली असगर के हलकूम को चीरता हुआ यहाँ बाजू में
امام حسین پاک کے بازو میں داخل ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین آ جاتے ہیں, گرم ریت پہ لٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد کہتے لے بہن تیرے شہزادے تیرے بھتیجے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے. یہی سے شروع ہوتے ہیں. کہا بہن سن لے, اللہ اللہ تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں. آپ نے شہادت سنی ہوگی, آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ میرے نبی نے منہ میں تھوک ڈالا تھا, حسین پاک کو زبان چسائی تھی. ارے یہ زبان کیوں چسائی ہے, لعاب دہن کیوں ڈالا تھا, یہ بھی بتاتا چلو. اس لیے ڈالا تھا کربل کے میدان میں حضرت قاسم حضرت امام حسن کے سگے بیٹے ہیں. کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دے دی جائے میں بھی کربل کے میدان میں چلوں. کہا بیٹا تو میرے بھیا حسن کی اکلوتی اولاد, تو اکلوتی نشانی بچی ہے, اب میں تجھے کیسے بھیج دوں. انہوں نے کہا نہیں چچا جان, بڑے اصرار کے بعد بھیج دیا جاتا ہے. حضرت قاسم میدان میں آ کر کے کہتے ہیں او ظالمو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو, حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو, ہم پر درود پڑھتے ہو اور انہی کے بچوں پر گھوڑے دوڑاتے ہو, انہی پر تیر و تلواروں سے وار کرتے ہو. ظالمو آج بھی میرے چچا حسین کے قدموں پر جا کر کے معافی مانگ لو, اللہ تمہیں معافی دے دے گا. مگر ظالموں کو کہاں تیش میں آ کر کے کہتے ہیں ایک پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا. وہ ارزق پہلوان 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. اس سے کہہ دیا جاتا ہے جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ, 19 سال کی عمر ہے, جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ. مگر ارزق پہلوان کہتا نہیں نہیں میں پاگل ہو گیا ہے تو, میں 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا اس بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا. میں تو حسین سے جاؤں گا, میں تو امام علی مقام کے مقابلے میں جاؤں گا. مگر اسے کیا پتا تھا یہ علی کا پوتا ہے, اسے کیا پتا تھا اس کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے. اگر گرم پڑ گیا تو یہ حسینی شیر سارے یزیدی بھیڑیوں کے لیے اکیلا کافی ہے. اللہ اللہ سنو سنو, اس ظالم نے کہا میں نہیں جا سکتا, میرے 4 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹے کو بھیج دیا, جا اس کی گردن کاٹ کے لے آ. وہ ہاتھی کی طرح ڈولتا ہوا چلا, حضرت قاسم پہ جب وار کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے. حضرت قاسم بولے ہم نے گالی نہیں سیکھی ہیں, ہم گالی نہیں دے سکتے. جو ہمیں بد دعائیں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے ہم اسے اپنا دامن پھیلا کر کے دعائیں دیتے ہیں, ہم تو اس گھرانے کے ہیں. حضرت قاسم پر وار کیا, حضرت قاسم نے زمین سے لے کر کے اس وار کو پار کر دیا. ادھر جب وار کیا حضرت قاسم نے اس کو بھی بیکار کر دیا. جب اس نے گالی بکی ہے حضرت قاسم کا خون گرم پڑتا ہے. یہ شیطانی خون, یہ حسینی خون, ادھر وہ شیطانی خون تھا, ادھر حسینی خون جب گرم پڑتا ہے. اور اس حسن کے بیٹے نے جب پلٹ کے وار کیا, ایسی تلوار چلائی, ایسا وار کیا گاجر اور مولی کی طرح ایک ہی وار میں بیچ سے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. اللہ اللہ ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے, علی کا خون گرم پڑ گیا ہے. اتنے میں اس کا دوسرا بیٹا تلوار ڈھار لے کے دوڑ پڑا, ارے میرے بھائی کو تو نے مار دیا ہے, تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا, تجھے جان سے مار دوں گا. حضرت قاسم بولے فکر مت کر, تجھے بھی جہنم میں پہنچا دوں گا. اللہ اللہ دونوں میں جب چلتی ہے تلوار, حضرت قاسم پر وار کیا روک دیتے ہیں, دوسرا وار کیا تلوار سے روک دیتے ہیں. حضرت قاسم کو پھر جولانی آتی ہے, پھر پلٹ کے گھوم کے یہ حسینی شیر زمین میں لوٹ مار کر کھڑا ہو گئے, بجلی کی طرح تڑپ کے جب وار کرتا ہے کاندھے سے نیچے کاٹ کر رکھ دیتا ہے, اسے بھی جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اللہ اللہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت
कासिम हैं, घोड़ा वापस लेके आ जाते हैं और चचा जान की बारगाह में, हुसैन पाक की बारगाह में आकर के कहते हैं, चचा जान अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो इन सारे यजीदियों के लिए आपका भतीजा केला ही काफी है। चचा जान 2 घूंट पानी मिल जाए। हुसैन की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा अगर मुझे पानी ही पिलाना होता तो मदीने में तुम्हें छोड़ के आया होता। कहा बेटा हमारे लिए तो जामे शहादत है। कहा बेटा जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नाना ने मेरे मुंह में लुआब पहन डाला था, मुझे जुबान इसलिए चुसाई थी ताकि जब मेरे घर वाले मेरे बच्चे प्यास के लिए तड़प रहे हो और दीन और इस्लाम की मदद कर रहे हो तो किसी से पानी की भीख ना मांगे, बल्कि नाना का दूध, नाना का थूक ले ले। हुसैन ने अपनी ज़बान निकाली और कासिम के मुंह में डाल दी। कहा चूस लो, करबला में आज नाना का तबर्रुक बट रहा है, इसलिए मेरे आका ने वो ज़बान चुसाई थी। हजरत कासिम फिर मैदान में पहुंच जाते हैं, हल मिन मुबारिज़िन का ऐलान करते हैं। उसका तीसरा बेटा आ जाता है, उसको भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। चौथा बेटा आ जाता है, उसको भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। एक हंगामा हो गया, अरे ये है कौन? लोगों ने बताया ये इमाम हसन का बेटा है, इसकी रगों में अली का खून है। जिस अली ने बाबे खैबर उखाड़ के ढाल बना लिया था वो अली का पोता है। हजरत इमाम हसन के मुकाबले में अब वो पहलवान आ जाता है जो अरज़क़ पहलवान था। अल्लाह अल्लाह 100 आदमी से अकेला लड़ता था, मगर उसके चारों बेटे हजरत कासिम ने मार दिए थे, जहन्नम में पहुंचा दिया था। हजरत कासिम के मुकाबले में आ जाता है, इतनी तेज तलवार चलाता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। 100 आदमी करते थे, मगर क्या पता था अल्लाह अल्लाह जैसे ही उसने वार किया, हजरत कासिम ने जमीन से तलवार और ढाल लगा करके बड़ी मुश्किल से उसके वार को रोका है। अल्लाह अल्लाह दोबारा वार किया, मगर तीसरी मर्तबा वार करने से पहले हजरत कासिम ने कहा अरे मैं तो समझता था तू बहुत अच्छा पहलवान है, मैं समझता था तू बहुत होशियार है, मैं समझता था बड़ा काबिल है, मगर तू तो बेवकूफ है। अरे तू तो बेवकूफ निकला का क्या? इसलिए तूने अपने घोड़े की जीन नहीं कसी है, ये रस्सी नहीं कसी है। जैसे उसने नीचे नजर मारी है, ये अली का पोता बिजली की तरह तड़पा और गरजा और जैसे ही तड़प लगा करके पलट के वार करके और हजरत अली के पोते ने जब तलवार मारी है अरज़क़ पहलवान को बीच से काट के नीचे गिरा दिया था। अब तो हंगामा हो गया है, कोई भी अली के पोते के मुकाबले में अकेला ना जाए, कोई भी ना जाए, वरना अकेला ये काफी है। मगर जालिमों ने दूर से खड़े होकर के हजरत कासिम पर तीर चला दिए हैं। अल्लाह अल्लाह जख्म छलनी हो गया है, इतने तीर चलाए, इतने तीर चलाए, हजरत कासिम घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही घोड़े से नीचे गिरते हैं कहते हैं या अबाहु अदरिकनी, या अबी अदरिकनी, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। या अम्मी अदरिकनी, ऐ मेरे चचा जान मेरी खबर लीजिए। जालिमों ने जब तक घोड़ों की टापों से रौंदना शुरू कर दिया, हजरत इमाम हुसैन ने जुल्फ़कार उठाई, तलवार उठा करके मैदान में आ जाते हैं, भतीजे के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। सारे यजीदी काई की तरह फट जाते हैं, इधर आधर हट जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे के गोद में लिया
کہا چچا جان میری قربانی قبول ہو گئی۔ امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ان کی رخصتی ہو گئی۔ امام حسین نے آنکھیں بند کر کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور بچے کو ایک کپڑے میں باندھ کے سیدہ زینب کے پاس لے آئے، کہا لو یہ تمہارے بھیا حسن کی امانت آ گئی ہے۔ اللہ اللہ اب امام حسین اکیلے ہیں۔ امام حسین پاک ذرا سنو، حسین پاک زین العابدین کے پاس گئے، کہا بیٹا تمہیں سیدوں کی باغ دور سنبھالنی ہے، تمہاری ہی نسل سے حسینی سید ہوں گے۔ کہا بیٹا یہ میرا قافلہ تمہیں سنبھالنا۔ امام زین العابدین بولے، کہا بجان مجھے بھی اجازت دے دے تاکہ میں بھی جام شہادت پی لوں۔ کہا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے۔ بیویوں سے کہا اب تمہارا شوہر حسین جا رہا ہے، تمہیں اجازت ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے۔ حسین کی بیویاں بولی حسین ہمیں رہنے دو، حشر کے میدان میں سیدہ فاطمہ کی بہوؤں کی لائن لگ رہی ہوگی تو ہم بھی اسی قطار میں ہوں گے۔ اپنے جانثار سے کہا تم جا سکتے ہو۔ اللہ اللہ سب کو تسلی دے کر کے حسین جب آتے ہیں تو حسین کی سگی بہن سامنے کھڑی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے۔ اتنی دوری پہ کھڑے، حسین ادھر کھڑے وہ ادھر کھڑی ہے، ہوٹ کپ کپارے بہن سے کیسے ملوں۔ اللہ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو، ادھر حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت امام حسین پاک جا کے بہن کو چپٹ گئے، بہن تمہارا بھائی جا رہا ہے۔ اللہ اللہ سیدہ زینب اپنے بھائی کے بال چومتی ہیں، اپنے بھائی کے حلقوم چومتی ہیں۔ کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی، میرے ہاتھ چومتی تھی، لیکن آج تم نے یہ کیا کیا؟ کہا بھیا ایک دن امی آپ کے بال کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے رو گئی اور آپ سو رہے تھے، مجھے بلایا، کہا بیٹی زینب میرا بیٹا حسین کربلا میں جب جائے گا تو میں نہیں ہوں گی مگر تو ہوگی۔ بیٹی زینب میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا، میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، نانا کے دین کو زندہ کرنے جائے گا۔ کہا بھیا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، بھیا چلو میں تمہیں دولہا بنا دوں، بھیا آخری مرتبہ تمہارے بال کاٹ دوں۔ کہا بھیا چلو۔ کہا بہن نے بال سنبھالے، کہا بہن نے صافہ ماما باندھا، کہا بھیا جاؤ پریشان مت ہونا، آج سے میں حسین کی جگہ لوں گی، آج سے میں حسین کا مقام لوں گی۔ کہا بھیا جس ماں کا دودھ حسین نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے۔ کہا بہن میں تیرے ہاتھ پکڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بھیا بولو۔ کہا بہن جب تک نانا کا دین جب تک آگے نہ بڑھ جائے بہن صبر کا دامن مت چھوڑنا، اگر تمہاری زبان سے کچھ نکل گیا اللہ پورا کر دے گا بہن، مگر صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ کہا بھیا جاؤ اب آپ کی بہن سنبھالے گی۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، امامہ باندھ لیا، پٹکا باندھ لیا، تلوار لے لی، حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا پہ چلے۔ لوگوں کی آنکھوں میں، گھر والی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین نے گھوڑے کو کھینچا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر لگام کھینچی پھر آگے نہیں بڑھتا، پسینے پسینے ہو گیا۔ حسین بولے کہ تو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ گھوڑے نے اپنی منہ ہلا کر کے کہا ذرا نیچے دیکھے، جب
جب نیچے دیکھا تو حسین کی ایک بیٹی 7 سال کی بچی تھی جن کا نام حضرت سکینہ تھا. حسین کی بیٹی گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی ہوئی تھی. وہ گھوڑے نے اپنی زبان حال سے کہا میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر نبی کے بچوں کو گرا نہیں سکتا, نبی کے بچوں کے اوپر کھود کے جا نہیں سکتا. حسین اترے بیٹی کو گلے سے لگایا. بیٹی بولی ابا جان وہاں جا رہے ہو جہاں سے چچا جان کے بازو کٹ گئے, بھیا واپس نہ آئے, اونا محمد واپس نہ آئے, 6 مہینے کا بچہ واپس نہ آیا. اتنے میں زینب نے آ کر کے گود میں اٹھا لیا. کہا بیٹی نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا. آج میرا بھائی حسین, حالانکہ میرے اندر بھی اتنا پاور ہے, اگر سیدہ زینب اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے دعا کر دیتی تو کربلا کی زمین پلٹ جاتی. ارے میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ بچے لڑنے کے لیے گئے تھے ان سے کہنا سنو, میرا جملہ سنو. ارے لڑنے کی بات کر رہے ہو, میں کہتا ہوں میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف, حسین کا اکیلا بچہ ایک طرف, پوری دنیا کے یزیدی تلواریں اٹھاتے, نیزے اٹھاتے, برچے اٹھاتے, حسین کا بیٹا اپنی زبان اٹھاتا اور کہتا مولا زمین کو پھاڑ دے, ان ظالموں کو زندہ دبا دے. تو میرا یقین ہے زمین پھٹ جاتی, سارے ظالم یزیدی دفن ہو جاتے. مگر انہیں مارنا نہیں تھا, لڑنا نہیں تھا, انہیں اسلام بچانا تھا, انہیں صبر دکھانا تھا, نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا. کربلا میں اب حسین چلے, ظالموں کو رحم نہیں آیا, تیر چلا دیے. حسین کے جسم پر 72 زخم ہے, نیچے گر جاتے ہیں, اللہ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں. تمہیں بات کام کی یہ نوٹ کرتے چلے جانا, دل کی تختی پہ لکھ کے جانا. حسین جاتے جاتے تمہارے لیے کیا پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. اس وقت یہ ہوتی تھی, یہ ہوتا تھا, مرنے والے سے پوچھا جاتا تھا کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بول, تیری کوئی تمنا ہو تو بول. جیسے علامہ کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور کہا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بولو. انہوں نے کہا کوئی گل باقی رہے گا, لے چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا, اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی یا خالی کفن رہ جائے گا. یہ انہوں نے کہا. حسین پاک سے کہا گیا, انہوں نے سوچا, یزیدیوں نے سوچا یہ کہیں گے کہ بی بی سے ملنے دو, بیٹی سے 2 باتیں کرنے دو, مجھے اپنے بچوں سے ملنے دو. کہا کوئی خواہش ہے؟ حسین نے کہا ہاں میری خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے, میرے سینے پہ سے ہٹ جاؤ. یہ نہیں کہا مجھے بی بی سے ملنے جانے دو, یہ نہیں کہا بچوں سے ملنے جانے دو, یہ نہیں کہا بھتیجوں بھتیجیوں سے ملنے جانے دو. حسین نے کہا ظالموں میرے سینے سے ہٹ جاؤ, مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو, مجھے مولا سے ملنے دو. حسین جاتے جاتے تمہیں نماز دے کے گئے ہیں, حسین جاتے جاتے سجدے کا پیغام دے کے گئے ہیں. اگر تم حسینی ہو تو ڈھول مت بجانا, نماز پڑھنا. اگر تم حسینی ہو بری باتوں سے بچتے رہنا, روزے رکھنا. اگر تم حسینی ہو ان کے نام کا لنگر کرنا, سبھی لگانا. اگر تم حسینی ہو بریانی اور کھچڑی پروگرام کرنا, قرآن خوانی کرنا, حسین کے نام پہ مرنا مٹنا. دنیا والوں کو بتا دینا کہ ہماری رگ رگ میں حسین کی محبت ہے, ہماری کل کل میں حسین کی محبت ہے. اور ایسے بن جاؤ اگر تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, تمہاری ہر اور دھڑکن بولے نبی نبی. بہرحال حسین پاک یہ پیغام دے کر کے چلے گئے کہ ظالموں ہٹ جاؤ اور مجھے سجدہ کرنے دو. اب جیسے ہی سجدہ کیا, سجدے کی حالت میں ان ظالموں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ سنو اب منظر کیا ہوتا ہے. ان ظالموں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے, سید زادیوں کے دوپٹوں میں آگ لگا دی ہے, ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے. بولو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے یہ نہیں؟ ان کے خیمے میں آگ لگا
فرماتی ہے حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی ہے، ارے 7 سال کی بچی ہے، کان میں بالی پہنے تھی، بالی ایک ظالم یزیدی کی نیت خراب ہو جاتی ہے، کان میں جو بالی تھی سونے کی اس پہ نیت خراب ہو جاتی ہے، اس نے بالی کھینچنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، لال پیلی آنکھیں نکالی، سیدہ سکینہ ڈر جاتی ہے اور کربلا کے میدان میں پھپھو پھپھو کہہ کے دوڑی، اور جیسے ہی دوڑی ہے اس ظالم کو رحم نہیں آیا کہ یہ حسین کی سگی بیٹی ہے، اس ظالم نے ایسے کر کے دوڑ کے، چھوٹی بچی کتنا دوڑے گی، دوڑ کے جب یہاں پیٹ پہ تھپکی ماری ہے، حسین کی بچی کربلا کے ریت میں گھسٹ جاتی ہے، چہرہ چھل جاتا ہے، ارے موٹر سائیکل سے گر جاؤ کتنے گھٹنے چھلتے ہیں، وہ بچی چہرے کے بل جب گرے گی کتنی چھلی ہوگی، اس ظالم نے ہاتھ بڑھایا بالی کھینچنے کے لیے، حسین کی بیٹی نے جیسے ہی ادھر کو چہرہ کیا اتنی زور سے تھپڑ مارا یہ 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں، اور جب انگلی چھپی ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دی جائے میں اس کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ ماروں 7 طبق زمین میں دھسا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے سیدوں کی زبان میں وہ پاور دیا ہے، اگر یہ اپنی زبان سے کہہ دے تو ابھی میں کربلا پلٹ کے رکھ دوں گا، ابھی زمین پلٹ کے رکھ دوں گا، مگر ان کا صبر تو دیکھو۔ اللہ اللہ، اب ان ظالموں نے وہ غنڈہ گردی کی، حسین پاک کے سر کو خوالی نیزے پر لگا کر کے چل دیتا ہے، جسم پاک وہیں پہ رہ گیا، سیدہ زینب کے ہاتھ باندھ لیے، حضرت سکینہ کے ہاتھ باندھ لیے، ام رباب شہربانوں کے ہاتھ باندھ لیے، امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ لیے، کسی کے آگے کو کسی کے پیچھے کو ہاتھ باندھ کر کے چل دیتے ہیں۔ اب سنو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، پھر 10 محرم کو یہ ظالم غنڈہ گردی کر رہے تھے، شام کو سر پاک لے کے نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں 11 محرم آ جاتی ہے، حسین پاک کا جسم کربلا شریف میں ہے۔ اب 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے، کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے سنو ذرا توجہ رکھو۔ 11 محرم کو ہوتی ہے، مقام غادریہ ہے، کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے جس بستی کا نام مقام غادریہ کتابوں میں آتا ہے۔ اس غادریہ کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ، جیسے آج پٹھان ہیں، ترک ہیں، شیخ ہیں، وغیرہ وغیرہ برادری ہیں، پہلے قبیلے چلتے تھے، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی کلب، قبیلہ بنو نذر، قبیلہ بنی ہاشم، یہ سارے قبیلے تھے۔ تو وہ جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اسد ہے، ان لوگوں نے نماز جنازہ 11 محرم کو حسین پاک کی پڑھی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دیتا، کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھتے چلے جاتے، مگر میرا ایمان کیا کہتا ہے، میرا وجدان کیا کہتا ہے، ذرا وہ سنو، تمہارا بھی ایمان یہی کہے گا، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اگر وہ اللہ کا ولی ہو یا جنتی ہو یا متقی پرہیزگار ہو، ولی ہو تو جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں اس ولی کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے نہیں ڈالا میرا حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے، میرا حسین ولی بھی ہے، میرا حسین جنتی بھی ہے، میرا حسین صحابی بھی ہے، میرا حسین آل رسول بھی ہے، میرا حسین صبت رسول بھی ہے، میرا حسین جگر گوشے رسول بھی ہے، میرا حسین نوجوان جنتیوں کا سردار ہے۔ اگر وہ ظالم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے، اس لیے اللہ نے روک دیا۔ او ظالم یزیدی سن لو، تمہارے لیے جنت نہیں جہنم ہے، اگر نبی کے بچوں کو بچا گئے تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں
مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر امام حسین ذکر امام حسین لبیک یا حسین بولے لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ تکبیر اچھا وہ الگ ہٹ جائے گا تھوڑا موضوع توجہ ہے نا سن رہے ہو ختم کر دوں آگے چلوں ماشاءاللہ ایک بھی نہیں ہلا ایک بھی نہیں ہلا یہ سمجھو جسے حاجت ہے نا وہ بھی زبردستی کچھ روکے ہوئے بیٹھے ہوں گے مگر میری اجازت ہے اگر حاجت ہو تو جا سکتے ہو مجھے پوری امید ہے حاجت کے بعد پھر آؤ ہے نہیں حاجت کے بعد پھر آؤ گے انشاءاللہ توجہ ہے نا ہاں کیونکہ میں ان میں کا مولانا نہیں ہوں چڑچڑا کوئی جگہ بٹ ایسا نہیں ہے سمجھے وہ حاجت ہے سب کو ہی لگ سکتی ہے عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اطہر جمالی صاحب آپ کے والد بہت خوش قسمت ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایسا پھول ایسا بیٹا میں ان کے سامنے بڑائی نہیں کر رہا اگر یہ نہیں ہوتے تب بتاتا ان کی خوبیاں اتنا اچھا اخلاق کہیں بھی مل جائے نور الدین منظر صاحب بیٹے پوچھو اشتیاق جمالی یہ عمران صاحب حافظ صاحب قاری صاحب قبلہ سارے اور عمران بھائی صاحب ان سے پوچھو یہ بخدا ممبر شریف میں بیٹھو بہت اچھا اخلاق اور ایسے اخلاق ہونا چاہیے ایسے اخلاق ہونا چاہیے تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ تمہارا بچہ بھی ایسی سٹیجوں پہ جا کر آج بنگال میں دیکھو بہار میں دیکھو سمجھے اڑیسہ میں دیکھو نیپال میں دیکھو کتنے فون ایسے آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں کہ سید صاحب کی تعریف دلوا کتنے ایسے آتے ہیں جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے نعت شریف پڑھ رہے تھے اطہر جمع انہوں نے ایک سلام پڑھا تھا تاج الشریعہ پہ کلام پڑھا تھا اس کے لیے خاص کر ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں میرے پاس فون آیا انہی کے نام سے کہ ان کی تاریخ چاہیے تو پھر بعد میں رابطہ ہوا تھا بہرحال آپ بھی اس وجہ سے کہہ کے جا رہا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ تمہیں کوئی پتہ نہیں کون سے کھیت میں گلاب کا پودا اگ جائے میں بھی ایسے گاؤں کو اگر دیکھو گے نا تو روڈ تک نہیں ہے کتنا راستہ خراب ہے نہیں اب تو خیر ہر جگہ روڈ ہو گئے تو بس میں بھی گناہگار اسی گاؤں میں پیدا ہوا اور یہ ہے یہ سارے علماء پتہ نہیں کہاں پڑھاؤ گے نا وعدہ کر رہے ہو اور اتنا نام روشن کرو اطہر جمالی صاحب گاؤں کا اتنا نام روشن کرو اور تم لوگ اتنی دعا کرو نا اپنے اس بچے کے لیے یہ ان کا ہی نہیں ہے پورے گاؤں والوں کا محبتاً یہ بچہ سمجھے کہ ہمارے گاؤں کا بچہ تو ہمارا میرے گاؤں کی لڑکیاں نا کوئی سی بھی برادری کی ہوں جب پتہ چلتا ہے سید صاحب آ رہا نا تو یہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہے وہ تو ہمارے بھائی ہے کتنی لڑکیاں ایسی اور اتنے فون کرتی ہیں جن کی شادی ہوگی نا وہاں پہ نام ہوتا کہ سید صاحب آ رہے ہیں سید صاحب آ رہے ہیں تو اتنی لڑکیاں میری امی کو فون کرنا میری بہنوں کو فون کرنا کہ بس بھائی صاحب سے کہہ دیو 2 منٹ کے لیے آ جائے میرے گھر پہ 5 منٹ کتنا خوش ہوتی ہیں تو تمہارے گاؤں کا نام ہوگا تمہیں خوشی نہیں ہوگی خوشی ہوگی سمجھے ایسی دعائیں کر جلن حسد کینہ بغض ایسی تو خیر ابھی تک کوئی بات ہے ہی نہیں ایسی تو ابھی تک کوئی بات تمہارے اندر ہے ہی نہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہوگی بھی نہیں امام حسین پاک کی نماز جنازہ توجہ ہے کتنے محرم کو بھی بولو 11 کو کس نے پڑھی بولو مقام غادریہ کے قبیلہ بنی اسد کے لوگ اب سنو امام حسین پاک کو کفن دیا گیا نہیں دیا گیا کفن دیا گیا یا نہیں اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے دیا گیا تو کس کلر کے تھے امام حسین پاک کو کفن دیا ہی نہیں گیا کفن شریف نہیں دیا گیا کیوں ارے بھائی حسین چھوٹے سے تھے رونے لگے امی جان ہم تو عید کو نئے کپڑے پہنیں گے سنو گے تم نے نئے کپڑے پہنے اللہ نے جنت سے بھیج دیے تو جو حسن حسین کے لیے جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو کیا کفن شریف نہیں آ سکتا تھا آ سکتا تھا مگر کفن نہیں دیا کیوں اس لیے نہیں دیا شریعت مصطفیٰ میں
شہید کی کئی قسمیں ہیں. اگر کوئی عورت پیدائش کے وقت پہ انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے. کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا. کوئی جل کے مر جائے اس کو کفن دیا جائے گا, شہید ہے. کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اس کو کفن دیا جائے گا. کسی کے پیٹ میں درد ہو, طاعون ہو, اپینڈکس ہو, اس سے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کفن دیا جائے گا. مگر سنو پیارے سنو, اگر جو تلوار لے کر کے کربلا کہیں کے میدان میں اسلام کی خاطر زخم کھا کے مر جائے, انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا, انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا تاکہ حشر کے میدان میں سارے لوگ اپنے کفن میں اٹھے اور یہ شہید اپنے ان کپڑوں میں اٹھے. اس کے کپڑے لائٹ اور سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, وہ خون کے دھبے وہ نورانی ہو جائیں گے, ان سے خوشبو آتی ہوگی. حسین کو اس لیے کفن نہیں دیا گیا جب کہ حسین پاک نے اگر کربلا شریف میں تھے تو لڑنے کے لیے, حکومت کے لیے نہیں, سیاست کے لیے نہیں, لیکن ڈاکٹر ذاکر نالائق نے یہ کہا ہے حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی لڑائی تھی, اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی تھی, اپنی دولت کی تھی, رئی کی حکومت کے لیے تھی. اس نے یہ بکواس کی ہے, کتنے لوگوں نے اس چیز کو بولا ہے. اگر حسین پاک ایسے ہی شریعت کے خلاف ان کو کفن دے دیا جاتا تو لوگ کیا کہتے کہ لیکن اللہ نے کہا حسین کو کفن نہیں دیا جائے گا, اس لیے حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا پینا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا بیٹھنا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کی زندگی گزارنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا بچپنا, حسین کی جوانی, حسین کا بڑھاپا شریعت مصطفیٰ پر. حسین دنیا میں آئے شریعت مصطفیٰ پر, دنیا سے جائیں تو شریعت مصطفیٰ پر. اس لیے کفن نہیں دیا گیا تاکہ کسی ظالم کو انگلی اٹھانے کی اجازت بھی نہ ہو. میرا حسین وہ ہے دنیا میں رہے تو بھی شریعت پر اور دنیا سے جائے تب بھی شریعت مصطفیٰ پر. حضرت عشق محبت ذکر امام حسین حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. علماء کرام ایک کتاب ہے شرف المعبد, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب میزان لگا ہوگا ترازو وہ گناہ تولنے نیکیاں تولنے والی ترازو ہوگی تو ایک ترازو میں نانا کی امت کے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک ترازو میں حسین کے وہ شہید جو خونی کپڑے تھے وہ کپڑے رکھے جائیں گے اور جتنے گناہ حسین کے کپڑوں پہ چڑھ جائیں گے نانا کی امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب میں کہتا ہوں حسین کے کپڑے 1 کلو 2 کلو کے ہوں گے, 4-5 کلو 10 کلو کے ہوں گے. نہیں سننے والے سن لو, دل کی تختی پر نوٹ کر لو, حسین کے کپڑوں کا وزن سنو. حسین کے کپڑے پہ کتنے خون کے قطرے لگے ہیں, 72 زخم ہوئے ہیں, کتنے خون میں سنے ہوں گے, مگر یہ کتابوں میں لکھا ہے حسین کی شہادت کے وقت جتنے قطرے خون کے جسم سے نکلے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا والا قطرہ, سب سے چھوٹا والا قطرہ اٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دو. زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑ, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دو اور جب تولے جائے تو حسین کے اس خون کے قطرے کا وزن 7 پہاڑوں سے زیادہ ہوگا. اب مجھے کہنے میں دیا جائے ایک قطرے کا یہ عالم ہے
تو हुसैन के उन कपड़ों का आलम क्या होगा जिस पे सैकड़ों कतरे लगे हैं। इसलिए हुसैन को कफन नहीं दिया गया। अब चलो जरा आगे चलो, मैं तकरीर खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। इतनी बात और बता दूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो यहीं से फिर चलूंगा, मुलाकात होगी। लेकिन इतनी बात और बता दूं क्योंकि 2:30 बजने लगे हैं। ये बात सुनते चलो, हुसैन पाक का जिस्म शरीफ करबला शरीफ में दफन हो गया है और सरे पाक को यजीदी के यहाँ ले जाया गया। पहले इब्न जियाद के यहाँ ले जाया गया, फिर यजीद के यहाँ दिमश्क में ले जाया गया, फिर वहां से वापस मदीने पाक को कर दिया। सबसे ज्यादा मोतबर रिवायत यही है, हालांकि और भी रिवायतें हैं कि हुसैन पाक के सरे पाक को मिस्र में दफन किया गया। हुसैन पाक के सरे पाक को कूफा के जो मोमिनों का कब्रिस्तान था उसमें दफन किया गया है। हुसैन के सरे पाक को उसी नेज़े पे लगा करके बैतुल माल में रख दिया गया था। लेकिन फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ने जो लिखा है, सबसे मोतबर रिवायत यही है, हुसैन पाक के सरे पाक को मदीना शरीफ ले जा करके जन्नतुल बकी में, जहां सैयदा फातिमा की कब्र शरीफ है, सैयदा फातिमा की कब्र अनवर है, सैयदा फातिमा के एक पहलू में हजरत इमाम हसन है और दूसरे पहलू में हजरत इमाम हुसैन का सरे पाक है, वहां पे दफन कर दिया गया है। प्यारो, ये हुसैन पाक है, इनके बच्चों से मोहब्बत करते रहना, इनके शहजादे से मोहब्बत करते रहना, अपने आप को इतना प्यारा बना लो। आज के बाद झूठ मत बोलना, आज के बाद शराबे मत पीना, आज के बाद जुआ मत खेलना, आज के बाद सट्टा मत खेलना, आज के बाद तेरी मेरी चुगली गीबत मत करना, किसी से जलन हसद कीना बगावत मत रखना, आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहना। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, लगे एक माँ बाप की औलाद है। अरे तुम ऐसे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि खैर कहें। वाह।